بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. اب چونکہ بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے فارملی. معزز اسٹوڈنٹس اینڈ اساتذہ کرام، میں یہ کچھ پروگرام کا فارمیٹ بتاتا چلوں کہ جس کے لیے یہ پروگرام سارا ارینج کیا گیا ہے. اور میرے بڑے محترم بھائی محترم عظیم سلیمی صاحب نے تھوڑا پروگرام کا فارمیٹ بھی چینج کیا ہے، اور اس میں یہ کیا ہے کہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو متعارف کروایا جائے اس ساری این جی او سے اور اس سارے پروگرام سے. تو یہ پروگرام لائل پورین کا مطلب یہ ہے لائل پور سے، فیصل آباد سے اور مسلم اسکول تارکاباد سے جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، جو ٹیچرز یہاں پڑھا کر گئے ہیں اور جو ٹیچرز یہاں پڑھا رہے ہیں، وہ سب ایک فیملی ہے، اور وہ فیملی ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہے. تو اس سلسلے میں ہر سال ہم پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں. پچھلے سال بھی پروگرام ہوا اور ہم نے جو 2023 کے پوزیشن ہولڈرز تھے ان کو کیش پرائز دیے، اور مجھے آج ہی سر نے بتایا کہ 1971 سر آپ نے بتایا تھا کہ پوزیشن کس کی تھی، 79 میں جو یہاں سے جنہوں نے اسکول میں ٹاپ کیا تھا 10th کلاس میں، تو انہوں نے یہ سارا پروگرام ترتیب کیا ہے. اور پچھلے سال بھی انہوں نے کیش پرائز دیے، بڑے سالوں سے جو ہے وہ دیتے آ رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ کیش پرائز رکھے ہیں 2024 کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو 9th کے ٹاپرز ہیں اور جو 10th کلاس کے ٹاپرز ہیں. تو میں اب بلا تاخیر ان کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کیش پرائز ڈیلیور کرنے کے لیے. تو یہ جو نا ہم نے 70 میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراؤں کہ یہ بڑا ہم نے کیجول پروگرام رکھا ہوا ہے، کوئی فارمل نہیں، اتنا فارمل کسی حد تک ہے کہ پہلے چلاؤ تھے قرآن پاک ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا تعارف ہو گیا. اور یہ مطلب ہے ایکچولی آپ لوگوں کو لائبریری کا میں کنسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں. تو یہ میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری بتا دوں کہ 2019 میں 2019 میں یہ ہم جو ہے 79 کے کچھ 3-4 کلاس فیلو آپس میں اکٹھے ہوئے، اور ہم نے سوچا کہ یار ہمارا وہ کلاس فیلو کی طرح ہے، وہ کلاس فیلو کی طرح ہے، وہ کی طرح ہے. ابھی تو آپ سارے ایک ہی کلاس میں ہیں نا، آپ کو ایک دوسرے کا پتہ ہے، اور میڈیا بھی اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ یہ موبائل کی وجہ سے آپ لوگوں کے رابطے بھی بڑے اسٹرانگ ہے. اس زمانے میں تو ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا، وہ آتا بھی تھا، ایک لیٹر آتا تھا عید والے دن جو ہے نا، کسی کو عید مبارک کا کارڈ آ گیا وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا کہ کیا ہو گیا یہاں ہماری چیز آ گئی ہے. تو بیٹا یہ ہم نے جو ہے نا یہ 4-5 دوستوں نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا کہ یہ اگر ہم 4 بندے ہیں تو باقیوں کو تلاش کریں. تو وہ اسی 4 بندوں نے ہم نے 4تھا بندے کو تلاش کی ہے کلاس فیلو. کسی کا ہمیں جو ہے نا 20 سال سے نہیں پتا تھا، کسی کا 35 سال سے نہیں پتا تھا، کیونکہ ہمیں پچھلے ہوئے ایک دوسروں کے ساتھ تقریباً 40 سے 45 سال ہو گئے. ایک شہر میں بھی رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں تھے. تو پہلے ہم جو ہے نا 14 جو ہے نا کلاس فیلو آپس میں ملے. پھر ہم نے کہا اگر ہم 14 مل سکتے ہیں تو اس زمانے میں تو کلاس بھی 450 کی ہوتی تھی، تو اور کیوں نہیں مل سکتے. تو پھر ہم نے اور جو ہے نا کلاس فیلو کو تلاش کرنا شروع کیا، اور آج الحمدللہ میرے پاس اپنے کلاس فیلو کی جو ہے نا 96 کی فکر ہے. اس وقت میرے پاس اپنے جو
دوسرے سے ملتے ہیں 90 سے. اس کے بعد تھوڑا سا اور خیال میں جو ہے نا وسعت پیدا ہو. تو خیال آیا کہ اگر ہم کلاس والوں مل سکتے ہیں تو اسکول والوں کیوں نہیں مل سکتے. تو اسی جو ہے بنیاد کو رکھتے ہوئے ہم نے کوئی اپنے سینئر اپنے جونیئر اسکول والوں, کچھ میرے سے بہت جونیئر تھے, کچھ میرے سے بہت سینئر تھے, انہیں تلاش کرنا شروع کیا. اس کی تلاش کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اساتذہ کرام یہاں سے جو ہمیں پڑھاتے تھے, بہت سارے اساتذہ کرام اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, لیکن ہم ان میں سے بھی 5 کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ باہر آپ نے جو پوسٹر کے اوپر تصویریں دیکھی ہیں 5 سرپرست کی, تو یہ اس زمانے کے اساتذہ, میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ان کے نام کا بھی نہیں پتا ہوگا. تو انہوں نے یہاں پہ 20 سال 30 سال 35 سال اس ادارے کی خدمت کی. تو انہیں اکٹھا کیا اور پھر ہم نے ایک پروگرام جو ہے اساتذہ اور سینئر طلباء کے درمیان جو ہے باہر کے جو ہے لسانیہ میں جو ہے آرگنائز کیا. وہاں سے پھر اس کے اندر مزید وسعت ہوئی, کیونکہ جو چھوٹا سوچتے ہیں وہ چھوٹی بات کرتے ہیں, جو بڑا سوچتے ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں. تو یہ وسعت پھیلاتے پھیلاتے میں نے کہا میں کالج میں بھی رہا ہوں, میں گریٹ یونیورسٹی میں پڑھتا بھی رہا ہوں, پڑھاتا بھی رہا ہوں, اور جو ہے نا لائف پروجیکٹ سے یہ میرا بہت زیادہ جیسے استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ ہلتا ہے بہت ہوتا ہے, تو وہ ان کے ساتھ ہے اور میرا بہت زیادہ کے ساتھ ہے. تو میں نے اس میں وسعت دی, اور یہ لائف پروجیکٹ جو کنسیپٹ ہے, لائف پروجیکٹ دراصل ایک ہی لفظ کا نام ہے, بھائی چارے اور محبت کی پہچان. آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنا اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنا. اور اس میں نہ کسی سے کچھ لینا ہے, نہ کسی کو کچھ ہم نے دینا ہے. بڑے ہیں تو ہم دینے والوں ہیں, آپ بچوں سے کچھ نہیں لینا. آپ لوگوں کو ہم نے محبت دینی ہے. آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات, چھوٹی چھوٹی مشکلات, کسی کو داخلہ نہیں ملتا, کسی کو جو نا یہ اس کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا, کہ ہم کوشش کریں گے وہ آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو یہیں مرجھانے لگے ان کو مرجھانے نہ دیا جائے. اور اس کے بعد میں بتا رہا تھا کہ اس کو وسعت دیں گے. میں لائبریرین مسلم اسکول کلب, لائبریرین کالج کلب اور لائبریرین یونیورسٹی کلب کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب جو ہے نا اس میں ڈیولپ کیا ہے. تو یہ سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ بچے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی کہتا ہے یار میں مجھے بتاؤ اس بچے کو میرے پاس بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوشل جو ہے نا سیٹ اپ اور نیٹ ورک ہے. ایک تو اس کا جو ہے اس لائبریری کا یہ رخ ہے. دوسرا جو آج جو پروگرام ہے, کیونکہ 1910 میں 25 اپریل کو یہ اس کی فاؤنڈیشن یہ ہے, تو اس کو ہم نے پچھلے سال سیلیبریٹ کیا تھا. اس کی تصویر آپ نے باہر دیکھی ہوگی. اور اس دفعہ شام کو 3 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک یہاں پہ سینئر جو ہے نا جو لائبریرین یہاں سے اسکول سے پڑھ کے گئے ہیں ان سب کا کٹ ہوگا اسی حال کے اندر. تو ہم نے آپ لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ساری مینجمنٹ کی بڑی بات تھی کہ بچے جو ہے نا ہمارے کل کے لیڈر ہیں. تو ہم نے جو اب جو ہے ابتدا کر دیا ہے, انتہا آپ لوگوں نے کرنی ہے. اس کو کیسے چلانا ہے, کہاں تک لے جانا ہے, کیا کیا اس میں کام لینے ہیں, اور کس طرح ایک دوسرے کا بھلا کرنا ہے, کسی کو معاشرے میں آپ نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے. تو یہ جو ہے آج کا پروگرام میں لائبریرین اپنی طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے آپ سب کو انتہائی خوبصورت یہ جو میں گلدستے کے آپ کو پھول کہتا ہوں کیونکہ استاد ہونے کے ناطے میں آپ کو اس میں جو ہے نا خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلا پچھلے سال کے ہم نے کیا تھا کہ یہ ہمارے دوست ہیں
ये जो ना राणा मंजूर साहब हैं, इन्होंने 79 में जो ना मैट्रिक में जो ना फर्स्ट पोजीशन ली, इनका नाम अगर बोर्ड लगा हुआ है लिखा हो। इन्होंने पिछले साल भी 10th क्लास जो पास आउट होकर चली गई, उन्होंने स्कूल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की थी। इन्होंने उन्हें जो है कैश प्राइज दिया। और उसी तरह इन्होंने 9th क्लास में भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोर्ड की जो है एग्जाम देने के बाद उन्होंने स्कूल में पोजीशन ली थी, उन्हें भी कैश प्राइज पिछले प्रोग्राम में दिया। और इस दफा भी जिन्होंने मैट्रिक करके इन्होंने चले गए हैं, 3 लड़के जो ना फर्स्ट और सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज को इन्होंने कैश प्राइज जो ना अवार्ड करने हैं, इसी तरह 9th क्लास को। तो मैं वो जो है इनके हाथ से फर्स्ट प्राइज और टीचरों के हाथ से सेकंड और थर्ड प्राइज जो ना उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें। 10th क्लास की तीसरी पोजीशन मेरे साथ जो है वो मंजूर साहब भी मौजूद हैं और मैं रफीक साहब से मुल्तमिस हूँ कि काइंडली यहाँ स्टेज पे तशरीफ ले आएं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और साथ ही मैं स्कूल टीचर, सीनियर मोस्ट स्कूल टीचर जफर साहब से मुल्तमिस हूँ कि सर आप अली हसन और ये तीसरी पोजीशन पे 2 स्टूडेंट हैं, अब्दुल हई और अली हसन। आ जाए बेटा हसन, आ जाए ऊपर और अपना जो है वो कैश प्राइज ले लें। उसके बाद 9th क्लास तीसरी पोजीशन, 9th क्लास तीसरी पोजीशन एहसन असलम। क्लैपिंग हो जाएगी। क्लैपिंग हो जाए दोबारा। थैंक यू सो मच जफर साहब, थैंक यू सो मच रफीक साहब। दूसरी पोजीशन के लिए मैं जनाब इशफाक साहब से मुल्तमिस हूँ कि सर आप स्टेज पे अब्दुल सुफियान। क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच इशफाक साहब, थैंक यू सो मच। 10th क्लास तो उसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ चट्टा साहब से कि वो काइंडली सर स्टेज पे आ जाए और उसके साथ ये हमारे बहुत ही सीनियर टीचर जनाब अफजल अजीज चीमा साहब, उनका बेटा है तो मोहम्मद अब्दुल्ला, तो वो अभी तक तशरीफ नहीं लाए, तो उनके बिहाफ पर मैं जो है वो सजाद साहब से आप करेंगे उनका प्राइज ले लें। क्लैपिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उसके बाद 9th क्लास फर्स्ट पोजीशन, 9th क्लास फर्स्ट पोजीशन ये मेरी क्लास का स्टूडेंट है मोहम्मद समीर साहब, 905 मार्क्स है। क्लैपिंग हो जाएगी।
کے بعد میں جو ہے ہم نے ایک اور جو ہے نا اوارڈ جو ہے جنریٹ کیا ہے جو ہے کلندر مزیدی کلندر بابا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ. تو اس کے لیے میں پہلے تو دعوت دوں گا ڈاکٹر فردوس صاحب، رانا عتیق صاحب اور تشریف دونوں، اور جو ہے حافظ مصطفیٰ صاحب جو ہے نا وہ اپنا یہ انعام جو ہے نا وصول کریں کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا پوزیشنیں لے لیں. جزاک اللہ. ہمیں اپنا ماضی یاد آ گیا کہ ایسے بہت اچھے چیزیں ہم نے یہاں گزرے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں. جی نے یہ ایک نیا ایوارڈ جو ہے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے، تو میں اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سینئر ٹیچر اشفاق صاحب ہیں، ظفر صاحب ہیں، ان کے ساتھ سجاد صاحب بیٹھے ہیں، اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ ساری ٹیم ورک ہے. میں تو ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں کیمسٹری، اس کے ساتھ کچھ ٹیچر میتھ کرواتے ہیں، فزکس کرواتے ہیں. تو یہ ساری ٹیچرز کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ بچوں کی پوزیشن آئی ہے. تو ان تمام ٹیچرز کے لیے ایک دفعہ گریجویٹ ہو جائے. مسلم اسکول طارق آباد زندہ باد. مسلم اسکول طارق آباد زندہ باد. پلیز پلیز ہمارے ساتھ جو ہے آپ کے سینئر اسکول فیلو ہیں، تو میں 2-3 سینئر اسکول فیلو کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 3 یا 4 منٹ کے اندر اپنے تاثرات کا اظہار کریں. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا رانا عتیق صاحب. یہ لائبریرین جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ آن لائن رجسٹر ہوں گے، آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا. اس کے جو پروگرام ہوں گے ہم آپ کو اس میں آپ کو شیئر کرتے رہیں گے. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا رانا منظور صاحب کہ وہ جو ہے لائبریرین کے حوالے سے 5 منٹ میں کوئی تھوڑا سا بریف بنا دیں گے.
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سارے مسلمانوں کو، مومنوں کو بھائی بھائی کہا ہے۔ چند ایک باتیں میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو پوری میری طرف رکھیں، انتہائی قیمتی باتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں آپ بچوں کے لیے جو آپ کو بہت فائدہ دے گی زندگی میں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ جو لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ جن بچوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، محنت کی ہے، تو آج آپ کے سامنے وہ ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بھی محنت کریں گے تو کل اگلے سال آپ کو یہاں آج کے دن بلا کر آپ کو بھی اسی طرح ایوارڈ دیا جائے گا اور اسی طرح آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ یہ لائبریرین کے نام سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ساجد عظیمی صاحب نے یہ جو سارا ترتیب دیا ہے اور ان کی ٹیم نے یہ سارا پروگرام جو ترتیب دیا ہے، تو اس کا مقصد ہے بھائی چارہ اور محبت کا پیغام۔ کیا مطلب؟ ہم سب نے اس طرح رہنا ہے جس طرح بھائی بھائی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب مومنوں کو بھائی بھائی کہا ہے۔ اور اگر دو بھائیوں کے درمیان یا دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اور اگر دو فریقوں میں سے ایک فریق طاقتور ہو، دوسرا کمزور ہو، یہ طاقتور مانتا نہیں ہے، کمزور پر زیادتی کرتا ہے، تو پھر آپ نے کمزور کا ساتھ دینا ہے اس وقت تک جب تک ان کی صلح نہ ہو جائے۔ صلح کرنا، یہ ہے بھائی چارہ، یہ ہے محبت۔ ایک بات میں اور آپ کے لیے گزار کر دوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ دنیا میں جتنے غیر مذہب ہیں وہ سب اپنے اپنے مذہبوں کو فالو کرتے ہیں، اپنی اپنی مذہبی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ آپ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی سب سے آخری الہامی کتاب قرآن مجید کا وارث بنایا ہے، اور یہ الہامی کتاب، یہ قرآن مجید اس قدر قیمتی عظمت والی بابرکت کتاب ہے کہ اللہ نے جس رات یہ کتاب لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل کی، اللہ نے اس کو شب قدر کہا، قدر والی رات۔ جس مہینے میں نازل کیا، اللہ نے اس کو قدر والا مہینہ بنایا۔ جس انسان پر یہ کتاب نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اسے محمد رسول اللہ بنا دیا اور رحمت للعالمین بنا دیا۔ جس انسان پر نازل ہوئی، اور جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ نے نبی کے ساتھی بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، دشمنوں کے لیے ساتھ۔ یہ اخوت، بھائی چارہ، یہ اخوت کیا ہے؟ جب ہم اخوت کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، اخوہ کہتے ہیں، تو یہ اخوہ کا معنی کیا ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیدار۔ دیکھیں، جسم کے کسی حصے کو تھوڑی سی تکلیف ہو، ایک انگلی کو تکلیف ہو، ایک داڑھ کو، ایک دانت کو تکلیف ہو، پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں جو ایک ترتیب دیا ہے پروگرام کہ ہمارے لائف یونین کے نام سے ہمارے اسکول کے سب اساتذہ اکرام اور سب طلباء یہ اس طرح
مسئلہ ہو تو ہم سب مل کر یہ پوری ایک ٹیم ہے اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں تو ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور اساتذہ کرام کی عزت کریں. آج میں اگر یہاں کھڑا ہوں اور یہ میرے ساتھی یہاں کھڑے ہیں تو یقین مانیے اساتذہ کرام کی محبت ان کی محنت کا یہ ثمر ہے. اساتذہ کرام کی آج بھی نیک بچے دل سے کرتے ہیں ادب استاد کا. نیک بچے دل سے کرتے ہیں ادب استاد کا. باپ کی الفت سے بہتر ہے غضب استاد کا. باپ کی الفت سے بہتر ہے غضب استاد کا. سچ اگر پوچھو تو یہ چل رہے ہیں جتنے کارخانے دنیا میں چل رہے ہیں جتنے کارخانے سچ اگر پوچھو تو ہے فیض استاد. دنیا میں ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ سب سے سچے انسان ہیں. جب آپ نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں سے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا تو سب نے کہا صادق اور امین پایا. پڑھا ہے نا آپ نے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. آپ اتنے سچے انسان ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر یہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں تجھے سچائی مانتے. انکار تو وہی کر دیا نا, آپ کو سچائی مانتے. تو اس سچے نبی کے امتی آج سروے یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ ہوتے تو جھوٹ سے بچنا ہے, سچے نبی کی امت بننا ہے. اور آپ نے مسلمان کی جو ڈیفینیشن بتائی اور منافق کی جو ڈیفینیشن بتائی آپ نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. منافق کی ڈیفینیشن آپ سن لیں, جب بولے گا جھوٹ بولے گا اور اس کے بعد ضمانت کو پی جائے گا, وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. اب میرا چونکہ تجارت کے ساتھ تعلق ہے, میں استاد بھی ہوں اور تاجر بھی ہوں, تو میرا تجارت کے ساتھ تجارتی طبقے کے ساتھ تعلق ہے. میں نے کس قدر اپنے ماحول میں جھوٹ کو دیکھا ہے, اس جھوٹ سے بچے. اتنا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں. جب میں کاروبار میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے بغیر کیسے کام کرو, جھوٹ کے بغیر کام نہیں کرتا. تو میرے بھائی سچے نبی کی امت اس قدر جھوٹ پر یقین رکھتی ہے, کہتے ہیں کاروبار نہیں کر سکتا جھوٹ کے بغیر. اللہ کے رسول نے تجارت کی ہے اور سچی تجارت کی ہے, سچ بول کر تجارت کی ہے. تو آپ نے سچ کو اپنانا ہے. یہ وقت بہت تھوڑا ہے ورنہ میں اور بھی آپ کو بہت ساری قیمتی باتیں بتاتا, لیکن اب آپ کو جو میں نصیحت کر رہا ہوں آپ نے سچ بولنا ہے اور محنت کرنی ہے اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے. اور نماز کی پابندی اس طرح کرنی ہے, آپ نے یہ نہیں سمجھنا وقت ضائع ہو گیا. میں نے جب 10ویں کا جو میرا سیشن چل رہا تھا تو اس وقت میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا, تہجد بھی پڑھتا تھا اور دعائیں بھی کرتا تھا. تو یہ 5 وقت کی نماز نے میرا وقت ضائع نہیں کیا. اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میرا نام یہاں آج بھی آپ دیکھیں پہلے نمبر پر آ گیا. تو یہ اللہ کی رحمت سے ہوا اور میرے کو دیکھتے ہوئے میں منظور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا ویسے آپ بچوں کے ساتھ باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا ہے, لیکن چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں چھوٹا سا یہ جو لائف ویب سائٹ ہے
اس کے حوالے سے آپ صاحب یہی میرے ساتھ میں جو ہے نا یہ ویب سائٹ کا ایڈریس جو ہے نا آپ نے باہر پوسٹر میں دیکھا ہوگا. تو جیسے ہی آپ صاحب یہ دکھائیں یہ ویب سائٹ جیسے ہی کھل جائے گی آپ کی جو ہے نا یہاں پہ رجسٹر گیٹ ممبرشپ وہ لکھا ہوا ہے. تو گیٹ ممبرشپ میں آپ نے جسٹ اپنا ایک چھوٹا سا ڈیٹا جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ایکسپیکٹڈ ایئر آپ کا میٹرک مطلب آپ ابھی 8ویں کلاس میں پڑھتے ہیں تو 3 سال بعد میٹرک کریں گے تو وہ والا ایئر آپ نے لکھ دینا ہے. تو یہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ رابطے میں رہیں گے. اور دوسری جو بڑا اہم اعلان میں کرنا چاہ رہا تھا وہ میرے ذہن میں ابھی آیا ہے. تو ہم نے یہاں پہ جو ہے نا زیر سرپرستی سر صاحب چٹھا صاحب اور زیر نگرانی حافظ مصطفیٰ صاحب یہ لائبریرین یوتھ کلب کا افتتاح کیا ہے. آج لائبریرین یوتھ کلب تو یہ جو ہے نا چٹھا صاحب اس کے سرپرست ہوں گے اور مصطفیٰ صاحب اس کے کوآرڈینیٹر ہوں گے. آپ میں سے ہم لڑکے کوئی پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سیکرٹری اور ٹیچروں کی سپریم کونسل بنائیں گے. وہ ہم مل بیٹھ کے بنا کے اناؤنس کر کے انہیں اس ویب سائٹ کا حصہ بھی بنائیں گے اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی ہم بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ دن اس لیے بھی مزید مبارک ہے. میں یہ جو سر نے ویب سائٹ بتائی ہے اس کا لنک گروپ میں شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, لنک آپ کے پاس آ جائے گا. آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. گیٹ ممبرشپ, اس کے کوئی پیسے پوسے نہیں ہیں, جسٹ آپ نے اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے. نام وغیرہ ہوگا, کلاس ہوگی, ٹھیک ہے, ای میل آئی ڈی ہوگی, تاکہ وہ ایک آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. ہم نے کوئی رجسٹر نہیں بنایا ہوگا کہ کوئی آن لائن ہی آج کل جو ہے وہ سسٹم ہے. تھینک یو. اور اب آخری آئٹم جو نئے اس پروگرام کی مجھے پتہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا, میرا بیل بھی ہو چکی ہے. تو میں جہانگیر صاحب جو ہمارے بڑے سینئر ٹیچر ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ بچوں کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم. میرے بچوں, آپ ماشاء اللہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کتاب میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے. میں بھی اس اسکول کا ایک ٹیچر ہوں. میں نے 1985-86 میں اس اسکول میں آیا تھا اور 2014 کو یہاں سے میں نے ریٹائرمنٹ لی تھی. اور یہ ظفر صاحب, یہ اشفاق صاحب, یہ سیف اللہ صاحب, یہ میرے کولیگ ہیں, یہ میرے ساتھ پڑھاتے ہیں. میں نے 31 سال سروس اس اسکول میں کی ہے اور مختلف اوقات میں نے اسٹیج فیض کے جام دیتا رہا ہوں, اسمبلی بھی کرواتا رہا ہوں اور مسجد اللہ کا بھی اہتمام ہوا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں نے فٹ بال کی, کوچنگ کی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم مسلسل 3 سال کوچ کی ٹرافی کو حاصل کیا فٹ بال کا, اور 5 سال یہ اسکول بند رہا اس خوشی میں جس میں ہم نے وہ ٹرافی حاصل کی تھی. تو میری بھی کاوش ہے, میں نے بھی آپ بچوں کی طرح جو پہلے بچے گزر گئے ہیں ان کی تربیت میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھے بچے ہیں. اس اسکول کی کچھ روایات بہت اچھی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے. تو آپ کا یہ پہلے ہمارے زمانے میں ایسا ڈسپلن مجھے نظر نہیں آتا تھا جیسے آج آپ نے ڈسپلن مینٹین کیا ہے. تو میں ان کے پی کے صاحب کو ان کے اساتذہ کار کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے. اور انشاءاللہ ایسے پروگرام اس اسکول میں ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا آپ کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. آپ جس کلاس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کو بھی یاد رکھیں اور آئندہ میں اسکول کے جو بھی پروگرام ہوا کریں تو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں. یہ میرے یہ چلا رہے ہیں, یہ میرے شاگرد ہے. یہ میرے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ صاحب یہ میرے شاگرد ہے. تو یہ ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں, پہلے لوگ آتے جاتے ہیں. ایک وقت آئے گا آپ سے کہ جس
नहीं गई कि वो मेरे साथी या वो मेरा बहुत कोई वो वक्त हम ऊपर गुजर रहा है कि हमें वो असातिज़ा नहीं मिल रहे, हमारे वो प्यारे शागिर्द नहीं मिल रहे जो हमारे साथ इतने प्यार मोहब्बत के साथ वक्त गुजारा करते थे। तो बेटा ये मसला दुनिया में चल रहा है। बेटा हम आखिर पर आपका इंतहाई मशहूर हैं, आपने बहुत अच्छा किस्मत का क्या मुजाहरा किया है। तो बेटा दुआओं में हमें भी याद रखें, हम आपको याद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद मैं बेला मुस्लिम हाई स्कूल इंतजामिया खसूसन साहब चट्टा साहब, ये मुस्तफ़ा साहब, ये जो मेरे साथ सीनियर टीचर बैठे हुए हैं, मैं इनका इंतहाई मशहूर हूँ कि इन्होंने हमें ऐसे माहौल दिया कि हमें किसी ने ना पूछा है कि अंदर क्यों जा रहे हैं, बाहर क्यों निकलने हैं, कि हम ऐसे ही हैं जैसे 79 वाले ज़माने में स्कूल में फिरने हैं। तो मैं आप